سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. برادران اسلام، آج ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی حساس اور بڑا ہی عظیم ہے. حساس اس معنی میں کہ موضوع بہت بھاری ہے اور میں ایک طالب علم ہوں، اور عظیم اس لیے کیونکہ یہ ان ہستیوں کے بارے میں ہے جن ہستیوں کی بدولت آج نور اسلام ہمارے دلوں میں ہے، ہم ہدایت یافتہ ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں. یہ ہستیاں نبی علیہ السلام کے صحابہ جو بڑے ہی مبارک اور عظیم تھے، جن کا نام تا قیامت باقی رہنے والا ہے. کسی صاحب اور شاطن کی سب و شتم ان کے نام کو مٹا نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کچھ تنقیدی باتیں سنی ہیں. علامہ البانی اس کو اپنی سلسلہ صحیحہ میں لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبى لمن رآني
وطوبى لمن رأى من رآنی وطوبى لمن رأى من رأى من رآنی. اس شخص کے لیے خوشخبری ہو. اور بعض روایات کے مطابق، علماء کی تصریحات کے مطابق، طوبہ جنت میں ایک مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شخص کے لیے خوشخبری ہو، طوبہ ہو. کس کے لیے؟ جس نے مجھے دیکھا. اور اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہو جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا. یعنی تابعی جس نے صحابی کو دیکھا. آگے فرمایا اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہو جس نے کسی تابعی کو دیکھا. تین طبقات کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے انہی تین طبقات کو دنیا کے بہترین طبقات قرار دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے جس میں میں ہوں، میرے صحابہ ہیں. اور اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو ان کے بعد آنے والا یعنی تابعین کا. اور ان کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو تابعین کے بعد آنے والا یعنی اتباع التابعین کا. یہ سب سے بہترین زمانہ ہے، سب سے خیر والا زمانہ ہے. اور انہی صحابہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا تاریخی قول ہے. مسند احمد میں آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اللہ رب العالمین نے سارے انسانیت کے دلوں کو ٹٹولا اور یہ پایا کہ ساری انسانیت میں سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ. اللہ نے ان کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے اور اپنے دین کے لیے. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے بعد اللہ نے دوبارہ دلوں کو دیکھا. پھر فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے بعد آپ کے صحابہ کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ بہترین پایا. فجعلهم بزغاء نبیہ. اپنے نبی کی نصرت اور تائید کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو چن لیا. اس قول سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے یہ صحابہ عام انسان نہیں تھے، یہ صحابہ اللہ کے چنیدہ تھے. اللہ نے ان کو چنے اپنے دین کے لیے، اپنے نبی اور اپنی شریعت کی نصرت اور تائید کے لیے. اللہ کے چنیدہ بندے ہیں یہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے بہا احادیث میں ہمیں صحابہ کے بارے میں آداب سکھاتے ہیں. صحابہ کے بارے میں آداب سکھائے، کہیں حکم دیا اور کہیں ان کو برا بلا کہنے سے روکا. معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی. 2 مرتبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہا کرو، مت برا بلا کہا کرو. اس حدیث کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ بھی سن لیجیے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، منہ ماری ہو جاتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کچھ برے القاب سے نواز دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہا کرو. غور کرنے کی بات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطاب
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تھا، جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو بڑے جرنیل صحابی ہیں، دین اسلام میں ان کا بڑا وقار اور مقام ہے. اور آج صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کون دراز کرتا ہے؟ جو ایک عام انسان ہے، نہ وہ صحابی ہے، اور صحابی ہونا تو کجا، اس کے پاس دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا بھی علم نہیں ہے. وہ صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، جبکہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے مخاطب ہیں. زمین کی خاک کو سریا سے کیا نسبت، کہاں صحابی اور کہاں ایک آج عام انسان. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھا دیا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو اور تمہارے مقابلے میرا صحابی ایک پاؤ کھجور، ایک مد جو ایک مٹھی میں آ جائے اس کے برابر کھجور خرچ کرے، صدقہ کرے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس صحابی کے ثواب اور نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا، اور اس بات سے، اس حدیث سے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے، اس شخص کی تردید ہوتی ہے جس نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی اور اس کی بات بڑی مشہور ہوئی، بڑے لوگوں نے سنی اور بڑے لوگوں نے اس کو واہ واہ دی. بات اس کی کیا تھی کہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے دیکھ کر، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے بنا دیکھے، اس وجہ سے ہماری نیکی صحابی کی نیکی سے بڑی ہے. یہ اس نے بات کی، اور لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کو شریعت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑا سراہا انہوں نے اس بات کو، جبکہ یہ بات سراسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، قرآنی آیات کے مخالف اور معارض ہے. صحابی کی نیکی کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ رب العالمین کی یہ آیت ہے قرآن مجید میں. آؤ تم کو بتائیں تمہارا حقیقی دوست کون ہے، تمہارا حقیقی ولی کون ہے، مددگار کون ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے سب سے پہلے. پھر کون ہے؟ ورسولہ، پھر اس کا رسول تمہارا ولی ہے. پھر کون ہے؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ تمہارے ولی ہیں. علماء فرماتے ہیں والذین آمنوا سے مراد صحابہ کرام ہیں. ان کو اپنا ولی بنا لو، اپنا آئیڈیل بنا لو، نمونہ بنا لو. اسی لیے تو ان کے ایمان کو تمہارے لیے مثالی قرار دیا گیا ہے. یہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے منہج کے مطابق نہ ہو، تمہارے آئیڈیل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی نشانی انصار صحابہ سے محبت کرنا ہے، اور نفاق کی نشانی انصار صحابہ سے بغض رکھنا ہے. صحابہ سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے، منافق ہونے کی علامت ہے، اور ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کے لیے بھی اسی پیرائے میں حدیث بیان فرمائی ہے. مثال کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کی والدہ اسلام لے کر آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم حبب عبیدک ھذا الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین. اے اللہ اپنے اس بندے حبب عبیدک ھذا و امہ، اپنے اس بندے اور اس کی والدہ، ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کے نزدیک محبوب بنا دے. مومن بندوں کے نزدیک جو مومن ہیں، جن کے دلوں میں نور ایمان ہے،
ان کے دلوں میں محبوب بنا دے ان کو. کیا پتہ چلا کہ جو اس صحابی سے محبت کرتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, اس صحابی کی والدہ سے محبت کرتا ہے, وہ مومن ہے. اور جو ان سے محبت نہیں کرتا, کسی بھی طور پر بغض رکھتا ہے, وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. وہ ایمان میں کچا ہے, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے آپ کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مومن ایسا نہیں پیدا ہوا اس کے بعد جو مجھ سے محبت نہ رکھتا ہو, مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. ہر شخص مجھ سے محبت کرتا تھا. اور آج اس صحابی کے بارے میں بھی آپ کو بہت سے اعتراضات ملیں گے, وہ اعتراضات جو آپ کے اہل سنہ میں بھی آ چکے ہیں, سنی حضرات میں بھی آ چکے ہیں, اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں کہ دوسیدہ قسم کے اعتراضات اور بودے قسم کے اشکالات کہ جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنی احادیث کہاں سے بیان کر دی, 5,500 کے قریب. اس تعداد کے قریب کوئی اور دوسرا صحابی نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ پھر بڑے اس پر اشکالات وارد کیے جاتے ہیں اور بدظنی کی انتہا, ان کو جھوٹا تک قرار دیا جاتا ہے. اور یہ اشکال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ہوا تھا. اس کا جواب دیا تھا انہوں نے, یقول الناس اکثر ابو ہریرہ. آج میں کچھ لوگوں کو سن رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی احادیث کہاں سے بیان کرتا ہے. تو سنو میری بات, مہاجرین انصار یہ صحابہ اپنے دن گزارتے تھے اپنے کام کاجوں میں, مال مویشی میں, اپنی زمینوں میں دن گزارتے تھے, اور رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کا عمل کیا تھا؟ اس کو نہ رات کی ہوش تھی نہ دن کا پتہ تھا. دن ہو یا رات ہو, ایک ہی اس کا جو ہے وہ مقصد تھا کہ نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملوں کو یاد کرنے. پورا دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارتے. اللہ کے رسول اگر گھر چلے جاتے تو آپ کے دروازے کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اسی وجہ سے اتنی احادیث بیان کی. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ 5,500 جو تعداد بنتی ہے یہ اسانید کے ساتھ بنتی ہے, حدیثوں کی اسناد کے ساتھ بنتی ہے. ایک بڑی مشہور اور معروف محدث جن کا کچھ ہی عرصہ قبل انتقال ہوا, شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ, انہوں نے اپنے ماجسٹیر کے رسالے میں تھیسس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کام کیا. اور انہوں نے اس بات کو بتایا کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ساری احادیث کو ملایا جائے تو تقریباً 2,000 کے قریب بنتی ہیں. 2,000. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کتنے عرصے پر تھا؟ 4 سال. 4 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے, اور 4 سالوں میں 2,000 احادیث کو سنا اور روایت کیا. اب دیکھیے یہ 4 سال, ان 4 سالوں کے کتنے دن بنتے ہیں؟ یہ تقریباً 1,400 دن بنتے ہیں. اور 1,400 دنوں میں تقریباً 2,000 احادیث سننا, اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ یومیہ حدیث 2 بنتی ہے یا 1.5 بنتی ہے. ایک دن میں 2 حدیثیں یا 1 حدیث سننا, اس میں کون سی حیرانی والی بات ہے؟ یہ اشکال باطل ہو جاتا ہے. اس اشکال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کی علامت ہے. بہت سے نصوص ہیں جن سے ہمیں سلف صالحین کا منہج, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, انی احب من احبهم اللہ وهم الذین یسلم منهم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو, اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جس کی زبان سے اللہ کے رسول کے صحابہ محفوظ تھے. صحابہ کرام اس کی زبان سے محفوظ تھے. اس نے اپنی زبان سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی برا جملہ نہیں کہا. یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. وَأُبْغِضُ مَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ. اور یہ بات بھی سن لو, میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں جس سے اللہ نفرت کرتا ہے. اور اللہ کس سے نفرت کرتا ہے؟ وَهُمْ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدْعِ.
وہ بدعتی لوگ ہیں، بدعتی شخص ہیں، خواہش پرست لوگ ہیں جو اپنی بدعتوں کو رواج دیتے ہیں. میں ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں. قاضی فضیل آگے مزید فرماتے ہیں سب سے بدترین بدعت کسی صحابی کی تنقید کرنا ہے، کسی صحابی کو برا کہنا ہے، سب سے بدترین بدعت ہے. اس سے بڑا بدعتی کوئی نہیں ہے. خراسان کے ایک بڑے عالم تھے، شیخ خراسان کے نام سے مشہور ہوئے، ابو حفص عمر بن سلیم ان کا نام تھا. وہ فرمایا کرتے تھے لو ان رجلا ارتكب كل خطيئة ما خلا الشرك بالله. اگر ایک انسان اس دنیا میں پائے جانے والے سارے گناہ کر دے سوائے شرک کے، شرک نہ کرے، شرک کے علاوہ سارے گناہ کر دے، وخرج من الدنیا سلیم القلب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ له. اور وہ اس دنیا سے اس طرح جائے کہ اس کا دل صحابہ کرام کے بارے میں صاف ہو، صحابہ کرام کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اس کے سارے گناہوں کی باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا. یہ ہے ان کا مقام صحابہ کا، جو پہچانا ہے اللہ سے ڈرنے والے علماء نے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں نے پہچانا ہے. بشر بن حارث ایک اور بہت بڑے محدث، وہ فرمایا کرتے تھے اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے؟ یہ بڑے محدث ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث کو بیان کرنے والے، سننے والے، کتنی نیکیاں ان کے پاس، لیکن فرماتے ہیں میرے نزدیک جو میرا سب سے محبوب ترین عمل ہے وہ اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت ہے. میرے دل میں صحابہ کی محبت ہے اور یہ میرے لیے پسندیدہ عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی. صحابی نے سوال کیا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، یہ مت پوچھو قیامت قائم کب ہوگی بلکہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے. اس نے جواب دیا اللہ کے رسول زیادہ تیاری نہیں کر سکا، لیکن میرے دل میں آپ کی اور آپ کے صحابہ کی بڑی محبت ہے، آپ کی بڑی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. تو یہ بات یاد رکھو، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا، جس کے ساتھ اس سے محبت ہوگی. قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد آج سے پہلے مسلمان کبھی خوش نہیں ہوتے، اتنا خوش آج سے پہلے کبھی نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قاعدہ بتا دیا کہ قیامت کے دن انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. انس فرماتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا انی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر. اے اللہ تو گواہ رہنا، میرا نظریہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے، ابو بکر اور عمر اور تمام صحابہ سے بڑی محبت ہے. یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. آپ کے بارے میں، ان کے بارے میں منہج سلف صالحین کا طریقہ اور راستہ. امام زہری رحمہ اللہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے سوال کرتے ہیں. سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے تابعین. زہری جا کے سوال کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ مجھے صحابہ کے بارے میں منہج بتائیے. سعید بن مسیب کا جواب سنیے. فرماتے ہیں من مات حبا لأبی بکر و عمر و عثمان و علی وشہد للعشرة بالجنہ وترحم على معاویہ. جو شخص اس طرح فوت ہو، اس طرح مرے، اس کو اس طرح موت آئے کہ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے والوں اور عشرہ مبشرہ جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، ان کے بارے میں یہ گواہی دینے والا ہو کہ یہ لوگ واقعتاً جنتی ہیں. وترحم علی معاویہ، اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رحم کی دعائیں کرتا ہو. جو شخص اس طرح مرے کان حقا علی اللہ الا یناقشہ الحساب.
اللہ رب العالمین پر حق ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین حساب میں اس کا مناقشہ نہیں کرے گا، اس کا سخت حساب نہیں لے گا قیامت کے دن۔ یہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ آپ اپنے دل کو صحابہ کی محبت سے بھر دیں، اتنی عظیم نیکی۔ اب آپ کے بارے میں کچھ اور باتیں بتا دوں جو انتہائی ضروری اور حساس ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اس دنیا میں معصوم ہونے کا عقیدہ صرف انبیاء کے ساتھ ہے۔ صرف انبیاء کی ہستیاں ہیں وہ جن سے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ترین ہے، کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے علاوہ کوئی شخصیت معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام انسان تھے، ممکن ہے اور بالکل اس چیز کا امکان ہے کہ کسی موقع پہ ان سے غلطی ہو جائے۔ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے؟ وہ سننے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں سن لیں، 2 حکم ہیں ان حدیثوں میں، ان 2 حکموں کو سن لیں۔ پہلی حدیث امام بیہقی اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں لائے ہیں۔ اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن سے بہت کم احادیث مروی ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کیا کرو، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، ان کے مقام کو پہچانو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام طبرانی اس کو المعجم الکبیر میں لائے اور علامہ البانی نے صحیح کہا۔ آپ فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اور بالخصوص کوئی ایسا ذکر ہو جہاں کوئی کمی تمہیں نظر آ رہی ہو ان کے بارے میں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فامسکوا، اپنی زبانوں کو بند کر دو، اپنی زبانوں کو لگام دے دو، اپنا منہ بند کر دو، اور صحابی کے بارے میں کوئی ایسا حرف نہ اپنی زبان سے نکالنا جو ان کی تنقیص شان کا سبب بنے، اپنے منہ کو بند کر دو۔ یہ حکم ہے کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ اور اللہ کے رسول کا حکم، یہ سارے علماء کا اتفاقیہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی اللہ یا اس کے رسول تمہیں حکم دے تو وہ چیز تم پر واجب ہوتی ہے، تم پر فرض ہوتی ہے، تم پر یہ واجب ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے حدیثوں سے کہ صحابہ کی وہ زندگی کے موڑ جہاں کچھ کمیاں ہوئی، ان سے کوتاہیاں ہوئی، وہاں اپنی زبانوں کو بند کر دو۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں موقف سارے محدثین، سارے علماء کا ہے، اور اسی پر وہ سارے علماء قائم ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی شخص نے ایک صحابی کی بھی تنقیص کی، کسی ایک صحابی، یہ نہیں بتاؤ صحابی کا مقام کیا ہو، فرض کر لیجئے کوئی چھوٹا صحابی ہو، اس کا کوئی بہت زیادہ مقام مرتبہ نہ ہو اسلام میں، فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے ایک صحابی کی بھی تنقیص کی، اس نے اللہ رب العالمین کی تردید کر دی اور اس نے دین اسلام کو معطل کر دیا۔ وہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس نے کسی ایک صحابی کی تنقیص کی، ایک صحابی کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کی، اور علماء کا متفقہ قاعدہ ہے کہ صحابہ کرام سے اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کی ساری غلطیاں اللہ رب العالمین نے معاف کر دی ہیں، یا تو انہوں نے توبہ کر لی، یا اللہ رب العالمین نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کے سمندر کی وجہ سے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دی۔ اور بارہا تمہارے سامنے اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے، اپنے نبی سے راضی ہے، مہاجرین صحابہ سے راضی ہے، انصار صحابہ سے راضی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابقین اولین ہیں
ان صحابہ میں سے، اللہ ان سے بھی راضی ہے، ان کے لیے بھی رضا اور جنت کے وعدے ہیں، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان سے بھی رضا اور جنت کے وعدے ہیں، اور جو صحابہ کے رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی رضا اور جنت کے وعدے ہیں۔ کتنی آیات بتاؤں؟ اللہ رب العالمین کا ایک فرمان ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ